نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں، کیسے، یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک، زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھو، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے، تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ ہم برے ہی تو ہیں، جس رب نے ہمیں کان دیے ہیں ہم اس کی بھی نہیں سنتے۔ زندگی میں بس دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھو، ورنہ دنیا جیت کر تو کتنے بادشاہ خالی ہاتھ گئے ہیں۔ جب کوئی دل دکھاتا ہے تو میں چپ رہنا ہی پسند کرتا ہوں، شاید میرے جواب سے بہتر وقت کا جواب ہو۔ دوسروں کو اپنے بارے میں صفائیاں دے کر اپنا وقت ضائع نہ کریں، لوگ تو آپ کو اتنا ہی سمجھیں گے جتنی ان کی اوقات ہے۔ کچھ لوگ آنسوؤں کی طرح ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ساتھ دے رہے ہیں یا چھوڑ رہے ہیں۔ جب سناٹا روح میں اتر جائے تو پھر رونقیں متاثر نہیں کرتی۔ دوسروں کے ساتھ بس اتنا کرو کہ جب خود پہ آئے تو برداشت بھی کر سکو۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے، اور یاد رکھیں یہ قرض آپ کو کسی اور کے ہاتھوں سے ملے گا۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ انسان سب سے سستا محبت کے نام پر بکتا ہے، اور سب سے مہنگی انسان کو محبت ہی پڑتی ہے۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ ہر اس بات کو نظر انداز کرنا جس سے تعلق ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ بعض لوگ اتنے بہادر ہوتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی میں غم بڑھ جائیں تو ان کے قہقہوں میں شدت آ جاتی ہے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان بولتی ہے۔ انسان بھی عجیب مزاج کا ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے، اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ برا لگتا ہے۔ ہنستے رہو گے تو دنیا ساتھ ہے، ورنہ آنسوؤں کو تو آنکھ بھی جگہ نہیں دیتی۔ اب لوگ خوشیاں نہیں سبق دیتے ہیں۔ نکاح کر کے ساتھ لے جانے والا تھوڑا کالا ہی سہی، لیکن گناہ کر کے چھوڑ جانے والے خوبصورت محبوب سے لاکھوں گنا بہتر ہے۔ ٹوٹنے کے بعد جو تم میں ہمت آتی ہے نا، حقیقت میں تمہارا رب تمہیں تھام چکا ہوتا ہے۔ قدر اور قبر کبھی جیتے جی نہیں ملتی، اگر مر جائیں تو قبر بھی تیار اور قدر بھی لاجواب۔ اکثر وہی باتیں رلا دیتی ہیں جن کے جواب میں ہم کہتے ہیں
کہ کوئی بات نہیں۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ گھر کے اندر جی بھر کے رونا، پر دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا، کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہو تو وہ تمہیں لوٹ لیں گے۔ اصلیت کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ یہ کبھی نہیں جان سکتے کہ لوگ کس حال سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو جن لوگوں کی مسکراہٹ بہت گہری ہوتی ہے، یقین کریں ان کا اندر بھی اتنا ہی گہرا ہوتا ہے، اس لیے دوسروں سے ہمیشہ خوش اخلاقی برتیں۔ گھر میں جو ماں باپ ہیں یہ آپ کے سب سے بڑے مرشد ہیں۔ اگر یہ ناراض ہیں تو باہر کے مرشد جتنے مرضی راضی کر لیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ برا کوئی بھی نہیں ہوتا، بس وقت انسان کو برا بنا دیتا ہے۔ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، یقین جانیں ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ میں نے خود کو کبھی اتنا سمجھدار نہیں سمجھا کہ دوسرے مجھے بے وقوف لگیں، اور میں نے خود کو کبھی اتنا نیک نہیں جانا کہ باقی سب مجھے گناہگار نظر آئیں۔ بہت مضبوط دکھائی دینے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ بنا مطلب کے اچھے بنیں۔ مطلب کے لیے تو ہر کوئی اچھا بن جاتا ہے۔ ایک بات سمجھ نہیں آئی، ہر مسلمان ایمان پر مرنا چاہتا ہے، مگر زندگی ایمان پر کیوں نہیں گزارنا چاہتا؟ زندگی کی ٹھوکر بڑی نرالی ہوتی ہے، جب بھی لگتی ہے یا تو کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا کوئی سبق سکھا جاتی ہے۔ ہر شخص کے ساتھ ایک کہانی جڑی ہوتی ہے۔ کوئی شخص جس راستے پر ہے وہ اس راستے پر کیوں ہے، اس کے پیچھے کی کہانی جانے بنا کبھی بھی اس پر جج بننے کی کوشش مت کریں۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، اگر سمجھو تو تمہیں دینے کی توفیق بھی دینے والا دیتا ہے۔ غریب کو روٹی خود ہی دیا کر مولا، تیرے بندے بڑا ذلیل کرتے ہیں۔ ہر عادت کو چھوڑا جا سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ عادت کسی انسان سے نہ جڑی ہو۔ جب کوئی دکھی یا اداس ہو تو نصیحتیں کرنے نہیں بیٹھ جاتے، اس کی بس سن لینی چاہیے، اور کسی کی سن لینا بھی فن ہوتا ہے جو ہر کسی کو نہیں آتا۔ ہم لوگ اکثر پہلی بار غلط لوگوں کو پسند کر لیتے ہیں، اور پھر جب اچھے لوگ ملتے ہیں تو ہم اعتبار کرنا چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ بے وفاؤں کو مارا نہیں جاتا،
بے وفاؤں کو پچھتاوے کی زندگی دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کم ظرف لوگوں کے ساتھ کم ظرفی کے ساتھ پیش مت آنا، بس خاموش رہو، مضبوط رہو اور آگے چلتے رہو۔ وہ عورتیں جو پردہ کرتی ہیں اور غیر مردوں سے منہ چھپاتی ہیں، وہ جاہل نہیں بلکہ وہ جنت کی وارث اور اسلام کی شہزادیاں ہیں۔ لباس دیکھنے میں اتنا مصروف ہیں لوگ کہ انہیں اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا، اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنوں کی تلاش کرتے ہیں، لیکن جن کو تلاش کرنا پڑے وہ اپنے نہیں ہوتے۔ دوسروں کو خوش رکھنے اور دل میں جگہ بنانے کے لیے اپنی بہت سی عادتوں اور رویوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ انسان تو مر جاتا ہے لیکن یادیں نہیں مرتی، اور پھر ہمارے پاس بس دو چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، ایک صبر اور دوسری تڑپ۔ صبر ہمارے اختیار میں ہے اور تڑپ پر ہمارا کوئی بس نہیں چلتا۔ اگر نیت صاف ہو جائے تو نصیب بھی بدل جاتے ہیں۔